الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے اللہ، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا لباس گندا ہو گیا ہے تو اس کو دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سلائی کروں، میں تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تجھ پر قربان۔ اب تو آ جا، اے میرے پیارے اللہ، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بے ہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بیوقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیظ و غضب میں بڑھے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان ہتا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے اللہ کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آنکھ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر ہاتھ اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا میلاد کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنے مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرا ہے موسیٰ۔ یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اسے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اسے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی۔ مدد کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، ہردمندوں کے آداب اور ہیں، دل جھلوں اور جان ہاروں کے آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ عتاب امیز عتاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا و بیابان کی ہانک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا، اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو بھی تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب، قاعدے و ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہا رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں۔
اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی میرا حوال مت جانے۔ مولانا رومی اس حکایت سے محاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔